اگر انسان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے حکم ہے النظرۃ الاولی والثانیۃ علیک، فرمایا پہلی نظر تجھے معاف ہے چونکہ اس میں تیرا قصد نہیں ہے، اگر اسی نظر کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے یا دوسری مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہوگی۔ تو پہلی نظر کی معافی دی گئی کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو جہاں انسان کی جہاں کمزوری ہے، جہاں اس کی بے اختیاری ہے، وہاں چھوٹ دے دی گئی، لیکن اس کے بعد اگر اس نظر کا تسلسل برقرار رہتا ہے یا پھر دوسری نظر کوشش کر کے دیکھتا ہے اور تعاقب کرتا ہے تو پھر فرمایا وہ تیرے اوپر وبال ہے۔ اور وہ آنکھ جو غیر محارم کو دیکھتی رہی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی۔ اور 3 آنکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رو نہیں رہی ہوگی، صرف 3 آنکھیں ہوں گی کہ جن میں آنسو نہیں ہوں گے اور جو نہیں رو رہی ہوں گی۔ ایک وہ نظر جو غیر محارم کی طرف دیکھنے سے بچی، دوسری وہ نظر جو اللہ جل شانہ کی راہ میں اس کے راستے کے اندر جاگتی رہی، پہرا دیتی رہی، سرحدوں کے اوپر محافظت کرتی رہی، اور تیسری وہ نظر وہ آنکھ کہ خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر اس سے آنسو نکل آئے۔ تو فرمایا یہ 3 آنکھوں کے علاوہ باقی جتنی بھی آنکھیں ہیں وہ قیامت کے دن رو رہی ہوں گی۔ تو اپنی نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے گا۔ تو فرمایا وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اگر تم بچ جاؤ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے تو عورت کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں اور وہ بھی حضور کی زوجہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں، تم نابینا تو نہیں ہو۔ یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تو مرد کو نہ دیکھے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے؟ تو سیدہ فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی کہ اب تو میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں، جب موت طاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور عورت کے جسم کی ڈیل ڈھول جو ہے اس کو مرد دیکھتے ہیں، تو میرے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو وہ اس معاملے میں سخت متفکر رہا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے ایک دن یوں بات کی تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے حبشے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک خاص ڈولی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ انہوں نے کھجور کی 4 شاخیں منگوائیں اور پھر چارپائی کے 4 پایوں کے ساتھ باندھ دی اور ان کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ میں نے یوں حبشہ کے اندر دیکھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اتنا خوش ہوئی اس بات پر کہ یہ ایک اچھا طریقہ مل گیا ہے، اور اس طرح عورت مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی اس طرح سے حفاظت کر سکتی ہے۔ تو یعنی اس انداز کے ساتھ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں سبق اور درس دیا گیا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کے بال نہیں دیکھے تھے، بلکہ قیامت کا دن ہوگا
اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جلوہ میں میدان حشر سے گزریں گی تو ایک دم آواز آئے گی، یا معشر الجمع غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ تو اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا کہا جائے گا، چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے پردے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قیامت کے دن بھی اس انداز کے ساتھ اعزاز و تکریم عطا فرمائے گا۔